بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کے وقت صرف یہ ایک کام کر لو، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ 90% لوگ یہ راز نہیں جانتے۔ محترم ناظرین، اذان تو ہم روزانہ دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں، لیکن اذان کی آواز کانوں میں آنا، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ آپ لوگ اپنے آپ کو خوش قسمت مانیے کہ جب اذان ہوتی ہے اور اس وقت آپ اذان کو سنتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو اتنا دیندار ہوتے ہیں کہ اذان کی آواز سن کر ٹی وی کی آواز کم کر دیتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں، لیکن اٹھ کر نماز کو نہیں جاتے۔ بہت سے لوگ اذان ہوتے وقت اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول رکھتے ہیں، کسی سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر اذان پر دھیان نہیں دیتے، یا پھر جو کام کر رہے ہوتے ہیں اسی میں مگن رہتے ہیں۔ دوستو، اس سے آپ کی زندگی پر کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اذان کے وقت میں کچھ ایسے کام ہیں جو آپ کر لیں گے تو آپ کی زندگی مالا مال ہو جائے گی۔ پورے دن میں صرف آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے جو ہم آپ کو آگے اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس سے آپ لوگوں کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ کچھ جگہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر بندہ اذان کے وقت میں سچے دل سے جو دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اب نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ اذان کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، ہم سب کو پتہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے، اگر ہم اذان کے ساتھ ساتھ اذان کو دہراتے ہیں، لیکن اس میں بہت سے لوگ غلطی کر دیتے ہیں۔ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ بھی ہم آج آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اذان کو اگر ہم دہرا دیتے ہیں اس سے ہمیں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ یہ سارے سوال ایک عام مسلمان کے ذہن میں آتے ہی ہوں گے، تو آئیے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی سارے سوالوں کے جواب دیں گے۔ انشاءاللہ ہم آپ لوگوں سے بس اتنا کہیں گے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اذان کا مطلب ہے خبر دینا یا اعلان کرنا۔ اسلامی شریعت کی زبان میں اذان ان الفاظوں کو کہا جاتا ہے جن سے لوگوں کو خبر دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، مسجد میں آئیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ فرض نمازوں کو ادا کرنے کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ جس بستی سے اذان کی آواز آئے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں رہنے والوں میں مسلمان بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جہاد کے لیے مدینے سے باہر جاتے تو جس بستی سے اذان کی آواز سنتے تو اندازہ لگا لیا کرتے کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنا کرو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو، اللہ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹا دے گا۔ یہ سن کر خواتین عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو صرف عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں کے لیے دگنا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، آج کل ہم خود یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم قدم قدم پر گناہ کر رہے ہیں، اور اگر اذان ہوتی ہے تو ہم اس کو صحیح طریقے سے دہرا لیتے ہیں تو عورتوں کو ایک کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں ملیں گی اور 1,000 درجات بلند ہوں گے اور 1,000 گناہ مٹا دی جائیں گے، اور مردوں کو اس کا دگنا ملے گا۔ تو سوچو، جس وقت میں اذان ہوتی ہے اس وقت ہم کیا کھوتے ہیں۔ اذان کو دہرانے کے کچھ اور بھی فائدے ہیں، وہ آپ لوگ دھیان سے سن لیجئے۔ محترم ناظرین، اذان کا جواب کیسے دیا جائے؟ واضح رہے کہ اذان در حقیقت نماز کے لیے اعلان ہے۔ اصل عبادت نماز ہے جو ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، لہٰذا اذان سن کر نماز میں مشغول ہونا ہی اذان کا جواب دینا ہے، اور زبانی جواب دینا یعنی اذان کے الفاظ دہرانا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، 4 شخص بڑے سنگ دل اور بے رخے ہیں، ایک وہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرے، اور وہ جو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنی پیشانی صاف کرے، وہ جو اذان سنے اور اس کا جواب نہ دے، وہ جو میرا ذکر سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ زبان سے اذان کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جو الفاظ مؤذن کہے وہی الفاظ دہرائے جائیں، اور مؤذن جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو سننے والا ان کے بدلے لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ اسی طرح فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کی جگہ صدقت و بررت کہے۔ اذان کا جواب مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھے اور یہ دعا پڑھے جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ کلمات کہے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اذان کے بعد کی دعا پڑھ لے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ وہ مایوس نہیں ہوگا، وہ جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا۔ جب بھی اذان ہو رہی ہو تو آپ جو کام بھی کر رہے ہیں اسے وہیں روک دیں اور اذان کو پورا سنیں اور دہرائیں۔
یہاں تک کہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں اور اذان ہو رہی ہو تو آپ قرآن کی تلاوت روک دیں اور اذان سن کر دہرائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے بارے میں سوچ بچار کرنے لگے۔ لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ کچھ صحابہ نے رات کو خواب میں فرشتوں کی زبان کچھ ایسے الفاظ سنے جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، اب نماز کے وقت تم یہی الفاظ بلند آواز میں ادا کیا کرو۔ چنانچہ وہی الفاظ قیامت تک کے لیے اذان بن گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی۔ اس بات سے پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ دنیا میں اذان پڑھا کرتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے اذان پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مؤذن یعنی اذان دینے والے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک ساری چیزیں جیسے انسان، جن اور دوسری مخلوق سبھی قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اذان کی آواز سنتے ہی خاموش ہو جائیں اور اذان کی کلمات کا جواب دیں۔ اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر بہت سی مسجدوں سے اذان کی آواز سنائی دے تو صرف ایک ہی اذان کا جواب دینا کافی ہے۔ خلوص دل سے اذان کا جواب دینے والوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ لہذا جب بھی اذان ہو ہم سب کچھ دیر کے لیے اذان سننے اور اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کے اجر و ثواب کا علم ہو جائے اور اگر انہیں اس کے لیے لکی ڈرا بھی کرنا پڑے تو وہ ضرور کرے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل کو پسند کرتے ہو۔ جب تم اپنی بکریوں یا جنگل میں ہو تو نماز کے لیے اذان کہو اور خوب بلند آواز سے کہو، کیونکہ مؤذن کی اذان کو جو بھی جن یا انسان یا دوسری مخلوق سنے گی وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی۔ یہ ویڈیو ہر اس شخص کے پاس پہنچنی چاہیے جو مسلمان ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اذان کے صحیح مطلب کا اور اذان کے دہرانے کا پتہ چل گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی کامنٹ کریں۔ شکریہ۔